بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہیں آرے سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے دنیا میں پہلی بار زلزلہ آیا تھا؟ جواب: قتل کی وجہ سے۔ سوال: جنات کون سی خوراک زیادہ کھاتے ہیں؟ جواب: گوبر۔ سوال: جہنم میں سب سے پہلے کس انسان کو ڈالا جائے گا؟ جواب: قابیل کو۔ سوال: آخرت میں کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب: جنتی انسان کے پاس۔ سوال: رات کو سوتے وقت کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آتا؟ جواب: لہسن اور تیل کا۔ طبی حکمت کے مطابق رات کے وقت ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ اور سرسوں کے تیل کا ایک قطرہ ڈال کر سویا جائے تو کبھی بھی پیٹ باہر نہیں نکلتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جواب: 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: انسان کو چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: سائنسی تحقیق کے مطابق یہ فالج سے حفاظت کی علامت ہے، کیونکہ دماغ کی رگوں میں رکی ہوئی ہوا چھینک کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے، اگر نہ نکلے تو فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی نچلی منزل کس مخلوق کے لیے مقرر تھی؟ جواب: جانوروں کے لیے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ جواب: 7 فرائض ہیں۔ سوال: دین اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جواب: رزق میں برکت، اللہ کا قرب اور گناہوں سے بچاؤ۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: زوال کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ سوال: نماز کس زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: صلاۃ مکتوبہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 5 وقت کی فرض نمازیں۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ سوال: رات کو برتن دھونے سے گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ سوال: زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ جواب: فقیر۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ جواب: بیت المقدس کے پاس۔ سوال: کون سی لکڑی شیطان کو بے حد پریشان کرتی ہے؟ جواب: مسواک کی لکڑی۔ سوال: نیک جنات اپنی نماز کس جگہ پر ادا کرتے ہیں؟ جواب: گھاس پر۔ سوال: موت کے بعد کتنی دیر تک انسان کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں؟ جواب: تقریباً 4 گھنٹے تک۔ سوال: کھانا کھانے سے پہلے کیا کھانے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ جواب: نمک کھانے سے۔ سوال: سود کس سن ہجری میں حرام ہوا تھا؟ جواب: 9 ہجری میں۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے دنیا میں جنت بنائی تھی؟ جواب: شداد نے۔ سوال: بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کس دن نازل ہوا تھا؟ جواب: ہفتے کے دن۔ سوال: قیامت کے قریب دجال کی سواری کون سا جانور ہوگا؟ جواب: گدھا۔ سوال: قیامت کے دن دنیا میں زیادہ کھانے والے کا کیا حال ہوگا؟ جواب: وہ بہت زیادہ بھوکے ہوں گے۔ سوال: قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کس وجہ سے کیا تھا؟ جواب: عورت کی وجہ سے۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اچھی صحت کی علامت۔ سوال: روزانہ صبح کس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین کی تلاوت کرنے والا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ رہتا ہے؟ جواب: جہاں کوڑا کرکٹ ہو۔ سوال: بتائیے کہ کس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب: سورۃ رحمان میں۔ سوال: قیامت کے دن کون سا انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا؟ جواب: جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو۔
سوال: قیامت والے دن کس دن کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا؟ جواب: جمعے کے دن کو۔ سوال: دنیا کا پہلا مدرسہ کہاں قائم ہوا تھا؟ جواب: مدینہ منورہ میں۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ جواب: 119 مرتبہ۔ سوال: قرآن کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو؟ جواب: سورۃ فاطر میں۔ سوال: کس صورت میں شادی کرنا حرام ہے؟ جواب: جب انسان شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو۔ سوال: سب سے پہلے مونچھیں کس نبی نے کٹوائیں تھیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن منہ کے بل چلیں گے؟ جواب: کافر لوگ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کروائی تھی؟ جواب: کسی نے نہیں کروائی، یہ فرداً فرداً پڑھی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے جنت سے آئے ہوئے گیہوں کے دانوں کی کاشت کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا تھا؟ جواب: قتل۔ سوال: قیامت کے دن حساب کے ترازو کا نگران کون ہوگا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: غیبت کرنے والا قیامت کے دن کس شکل میں ہوگا؟ جواب: کتے کی شکل میں۔ سوال: جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: کس حالت میں بالغ مرد پر نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب: دیوانگی کی حالت میں۔ سوال: کیا جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے؟ جواب: یہ سنت ہے، اگر نہایا تو بہت فضیلت ہے، نہ نہانے پر گناہ نہیں۔ سوال: کیا قرآن مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، قرآن کو بلند اور ادب والی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب: نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ سوال: کس دن کپڑے دھونے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے؟ جواب: ایسا کوئی دن مقرر نہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سوال: سردیوں میں کس غلطی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا فالج ہو سکتا ہے؟ جواب: کم پانی پینے کی وجہ سے۔ سوال: کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، شہید کہا جاتا ہے۔ سوال: سردیوں میں مستقل ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا کس جان لیوا علامت کی نشانی ہے؟ جواب: خون کی کمی۔ سوال: کیا بغیر وضو کے موبائل سے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنے سے رزق کی بارش ہوتی ہے؟ جواب: قرآن و حدیث میں ایسی کوئی مستند سورت موجود نہیں۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ جواب: ہمیں قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص وقت نہیں ملتا۔ سوال: رجب کا چاند دیکھ کر کون سا عمل کرنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب: قرآن و حدیث میں ایسا کوئی مخصوص عمل نہیں ملتا۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: الو۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب: شرک۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب: محبت۔ سوال: کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ جواب: نمبر 1، اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا۔ نمبر 2، ریاکاری سے عبادت کرنا۔ نمبر 3، خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے امید رکھنا۔ سوال: بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب: واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی جادو سے حفاظت کرتی ہے، یہ بے اثر اور من گھڑت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے لیے جو اذکار اور وظائف سکھائے ہیں، انہی پر عمل کرنا چاہیے۔
سوال: جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: جسم پر گندگی یا ناپاکی کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ وظائف نقصان دیتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھتا ہے، جیسے سونے، جاگنے، کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء جانے، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے تک۔ اس لیے وظائف کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنا باعث برکت ہے۔ سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اولاد نہ ہونا بعض اوقات آزمائش کی علامت سمجھی جاتی ہے، جس سے اللہ انسان کا صبر اور توکل دیکھتا ہے۔ بعض اوقات یہ قدرتی نظام میں رکاوٹ یا طبی مسئلے کا اشارہ بھی ہوتا ہے، جو علاج اور دعا دونوں سے حل ہو سکتا ہے۔ روحانی لحاظ سے اسے گناہوں کی معافی مانگنے اور صدقہ خیرات کرنے کا موقع بھی کہا گیا ہے۔ سوال: جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: پرانی روایات میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی پیشانی کشادہ یعنی چوڑی ہو تو یہ اس کے عقل، قوت، فیصلہ اور اچھی تقدیر کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح لمبی انگلیاں بھی دولت اور ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہیں۔ سوال: کیا ماں کی بد دعا واقعی انسان کی قسمت تباہ کر دیتی ہے؟ جواب: جی ہاں، ماں کی بد دعا کو بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا آسمان کا پردہ چیر کر اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، اور اگر وہ جائز ہو تو فوراً قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں کو کبھی رنجیدہ کرنا انسان کی قسمت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ سوال: جسم پر اچانک کپکپی یا جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اچانک جھٹکا یا کپکپی محسوس ہونا طبی لحاظ سے اعصابی رد عمل یا کمزوری کی علامت ہو سکتا ہے، لیکن روحانی طور پر بعض لوگ اسے کسی نظر بد، جنیاتی اثر یا شدید خوف کی علامت بھی مانتے ہیں۔ اگر یہ بار بار ہو تو طبی معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ سوال: جس لڑکی کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہو وہ ایک چیز ساتھ لاتی ہے؟ جواب: پرانی روایات میں مانا جاتا ہے کہ باپ جیسی شکل والی بیٹی اپنے باپ کے لیے خوش قسمتی، رزق میں کشادگی اور عزت میں اضافہ لے کر آتی ہے۔ یہ نظریہ نسل در نسل کہانیوں میں چلا آ رہا ہے، اگر یہ سچائی کا دار و مدار انسان کے اپنے عمل پر بھی ہے۔ سوال: کیا موت سے پہلے انسان کے چہرے پر کوئی خاص نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: بعض واقعات میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کے چہرے پر موت کے وقت عجب سی روشنی یا سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، جبکہ بدکار یا ظالم لوگوں کے چہروں پر وحشت اور سیاہی جیسے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے، لیکن لوگوں نے کئی بار ان نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا موت قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب: اگر خواب میں بار بار کفن، قبر، جنازہ یا اندھیرا نظر آئے، یا خود کو کسی قبرستان میں دیکھیں، تو اسے اکثر موت کے قریب ہونے یا روحانی تنبیہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب اکثر انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے اور توبہ کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ سوال: جمعرات کو کس کو کھانا کھلانے سے غربت آتی ہے؟ جواب: یہ صرف ایک غلط فہمی یا عوامی روایت ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن کسی مخلوق کو کھانا کھلانا باعث ثواب ہے، غربت کا سبب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دن صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی ہے، اور یہ رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے، نہ کہ تنگی کا۔ سوال: اگر ہاتھ پر خارش ہو تو کیا پیسے ملتے ہیں؟ جواب: دائیں ہاتھ پر خارش کو روایتاً دولت یا پیسے ملنے کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک عوامی عقیدہ ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ سائنس سے۔ سوال: جس شخص پر جادو ہو اس کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ جواب: نمبر 1، بغیر وجہ کے جسمانی کمزوری۔ نمبر 2، نیند میں جھٹکے یا خوف۔ نمبر 3، عبادت سے دوری۔ نمبر 4، خواب میں سانپ یا عجیب مخلوق دیکھنا۔ نمبر 5، بار بار طبی علاج کے باوجود آرام نہ آنا۔ یہ علامات جادو کی بھی ہو سکتی ہیں یا نفسیاتی اثرات کی۔ فرق کے لیے روحانی اور طبی دونوں پہلو دیکھنے ضروری ہیں۔ سوال: ماں باپ کے کن گناہوں کی سزا بچوں کو بھی ملتی ہے؟ جواب:
نمبر 1 حرام رزق کمانا، نمبر 2 جھوٹ اور دھوکہ دہی، نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلق، نمبر 4 نماز چھوڑنا، نمبر 5 دوسروں پر ظلم۔ یہ گناہ گھر کے ماحول پر اثر ڈالتے ہیں اور بعض اوقات اولاد بھی ان کے نتائج بھگتتی ہے۔ سوال: نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ شیطانی وسوسے یا روحانی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ جسمانی تھکن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلسل ایسا ہو تو روحانی توجہ بڑھانا ضروری ہے۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری ہوتی ہے؟ جواب: فریج میں رکھے پرانے آٹے کی روٹی میں فنگس بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں، جن سے فوڈ پوائزننگ، السر یا کینسر جیسی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال: گھر میں رکھی ہوئی ایک چیز جو منفی اثرات اور جادو کو دعوت دیتی ہے۔ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر میں رکھی ہوئی تصویر، مجسمے یا جاندار کی تصویر ایسے عوامل میں سے ہیں جو فرشتوں کی آمد کو روکتے ہیں اور منفی اثرات کو بڑھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔ اس کے علاوہ گندے اور بے ترتیب گھر، غیر ضروری یا جادو ٹونے سے متعلق چیزیں بھی روحانی طور پر نقصان دہ سمجھی گئی ہیں، کیونکہ اسلام صفائی، روشنی اور ذکر الہی کو سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے گھر میں ایسی تمام چیزیں ہٹا دینا بہتر ہے جو تصویری یا جادو سے منسلک ہو، اور اگر گھر میں قرآن کی تلاوت، اذان اور دعا کا ماحول بنانا منفی اثرات سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔